مسلسل 3 دن کے سفر نے مجھے تھکن سے چور کر دیا تھا۔ پتھریلے اور دشوار گزار راستوں سے ہوتا ہوا میں اپنے ٹرک کو اب منزل کی جانب لے کر رواں دواں تھا۔ میرے ساتھ بیٹھا میرا ساتھی سلیم کب کا سویا ہوا تھا۔ سارا دن اس نے ٹرک چلایا تھا، اب میری باری تھی، اسی لیے رات کے اس پہر تھک جانے کے باوجود میں مسلسل منزل کی جانب چلا جا رہا تھا جہاں سامان پہنچانا تھا۔ وہاں پہنچنے میں ابھی مزید 3 گھنٹے لگنے تھے۔ ٹرک کی سپیڈ بھی میں نے نارمل رکھی ہوئی تھی کیونکہ رات کے وقت کسی قسم کا بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا، اسی لیے میں زیادہ تیز ٹرک نہیں چلاتا تھا۔ تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی وجود عین سڑک کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ میں حیران تھا، بھلا رات کے اس پہر یوں کسی کی لاش کا ملنا کسی خطرے سے خالی تو نہیں تھا؟ میں کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ پھر بھی انسان ہونے کے ناطے میں نے اچانک ٹرک کو بریک لگائی اور نیچے اتر گیا۔ اس وجود کو دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ ایک نسوانی وجود تھا۔ سیاہ لمبے بال زمین پر بکھرے سے تھے۔ میں نے قریب جا کر سانسیں چیک کیں جو چل رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لڑکی جو کوئی بھی تھی ابھی زندہ تھی۔ زخموں کا تو اس کے جسم پر کوئی نشان نہ تھا، لیکن شاید کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر سڑک پر پڑی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے ایسی کون سی چوٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے اسے اٹھایا اور ٹرک کی پچھلی سائڈ جہاں پر ایک جگہ خالی تھی وہاں لٹا دیا۔ میں رات کے اس پہر یہاں رک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ آس پاس گھنا جنگل تھا۔ ایک بار پھر سے میں اپنے سفر کا آغاز کر چکا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اسی لڑکی کا خیال آ رہا تھا جو نہ جانے کس وجہ سے یہاں بے ہوش پڑی تھی، وہ بھی اتنے گھنے جنگل میں۔ یہاں تو کوئی انسان آتا ہی نہیں تھا سوائے ڈرائیوروں کے یا چوکیداروں کے جو اس جنگل کی رکھوالی کرتے تھے۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے کو تھا۔ پھر میرا ارادہ ناشتہ کرنے کو تھا تو میں نے کم آبادیوں والے علاقے میں ٹرک روکا اور ناشتہ کرنے کے لیے نیچے اتر گیا۔ میرا ساتھی سلیم بھی تب تک جاگ گیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ناشتہ کرنے دکان پر چلا گیا۔ اسے دکان پر چھوڑ کر میں نے ایک ٹرے میں ناشتہ رکھا اور واپس ٹرک کے پاس آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی ابھی تک ہوش میں آئی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا میں حیران رہ گیا کیونکہ لڑکی تو وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تو راستے میں ٹرک روکا ہی نہیں تھا، پھر چلتے ٹرک سے وہ بھلا کیسے اتر گئی تھی؟ میں حیرت زدہ سا واپس پلٹ آیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ پھر میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میرا ساتھی سلیم ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، لیکن میرا سارا دھیان اس لڑکی کے غائب ہونے پر تھا۔ اچانک ہی میری نظر ہوٹل کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے وجود پر پڑی۔ اس کے سیاہ بال فضا میں اڑ رہے تھے، سیاہ آنکھیں چھپ چھپ کر مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی اٹھ کر اس کے پاس گیا تو بہت مشکل سے میں نے اپنی چیخ نکلنے سے روکی تھی کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو بے ہوش حالت میں مجھے کل رات سڑک پر ملی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا چوٹ کا نشان تھا، ساتھ ہی کپڑے بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ 17-18 سال کی کم عمر اور معصوم سی لڑکی نظر آ رہی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورت تھی۔ پھر میں نے اسے دیکھا اور کہنے لگا، ناشتہ کرنا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ہوٹل پر بہت سے لوگ جمع تھے، میں اسے وہاں لے جا کر ناشتہ نہیں کروا سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ٹرک میں واپس جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے لیے ناشتے کا آرڈر دیا اور میں سوچنے لگا کہ شاید یہ ٹرک رکتے ہی یہاں سے اتر گئی تھی۔ وہ ٹرک کے پچھلے حصے میں چھپی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، وہ رات کے آدھے پہر گھر سے کیوں نکلی تھی؟ تم مجھے بے ہوشی کی حالت میں سڑک کے بیچوں بیچ ملی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے کرتے اداس ہو گئی اور کہنے لگی، اپنے ظالم چچا کی مار سے بچنے کے لیے میں گھر سے بھاگی تھی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، بچپن سے ہی چچا چچی کے پاس رہ رہی تھی۔ کل رات مجھ سے ایک غلطی ہوئی تو چچا نے ایک ڈنڈے سے مجھے بری طرح پیٹا۔ یہ دیکھو میرے جسم پر زخموں کے نشان۔ اس نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا، وہاں پر نیلے رنگ کے گہرے نشان پڑے ہوئے تھے۔ یہی سوچ کر میں بیچ سڑک پر گر گئی تھی کہ اچھا ہے کسی ٹرک کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤں، اس عذاب بھری زندگی سے جان تو چھوٹ جائے گی۔ وہ گہرے آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، آپ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں، میں وہاں پر اپنی باقی زندگی گزار لوں گی، لیکن واپس چچا کے گھر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے رہنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جانا چاہتی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ابھی یہیں چھپ کر بیٹھی رہو، جیسے ہی منزل قریب آئے گی میں اس ٹرک کو واپس اپنے گھر کی طرف لے جاؤں گا، اپنے ہی شہر میں تمہارے رہنے کا بندوبست کرتا ہوں۔
میری بات سن کر وہ بہت شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی چھائی تھی۔ میں نے اسے کہہ تو دیا تھا، لیکن در حقیقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی جوان لڑکی کا کسی دوسری جگہ رہنا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ آج کل حالات اچھے نہیں تھے۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے ٹرک کے پچھلے حصے میں چھپا دیا۔ جہاں سامان پہنچانا تھا وہاں پر پہنچایا اور پھر ایک بار واپسی کے سفر پر گامزن ہو گیا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ ہی تھی۔ اسے لے کر میں گھر آ گیا تھا۔ میرا نام احمد نواز ہے۔ میں پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ ابا بھی ایک ٹرک ڈرائیور تھے۔ اچانک ان کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تو میں نے ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ گھر کی پریشانیوں نے اماں کو بیمار کر دیا تھا۔ اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ 3 جوان بہنیں مجھ سے بڑی تھیں، جبکہ ایک سب سے چھوٹی۔ ابھی تک بہنوں کی شادی بھی نہیں ہو پائی تھی، جس کی وجہ سے اماں شوگر کی مریضہ بن گئی تھیں۔ ٹرک کے مالک نے مجھے ماہانہ تنخواہ پر ڈرائیوری پر رکھا ہوا تھا۔ وہ تنخواہ اتنی تھی کہ بس گھر کا گزارا بمشکل ہو جاتا تھا، لیکن میری بڑی بہنیں بھی گھر چلانے میں میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھیں۔ وہ تینوں بیچاری گھر پہ ہی سلائی کڑھائی وغیرہ کر لیا کرتی تھیں۔ بہت محنتی تھیں وہ۔ بچپن سے ہی انہوں نے محنت کرنا سیکھ لیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا کہ میں اتنا کیوں نہیں کماتا کہ انہیں گھر پر سکون سے بٹھا کر رزق کھلا سکوں، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ آج کل مہنگائی کے دور میں کسی ایک بندے کی کمائی سے گزارا نہیں ہو پاتا تھا۔ تبھی وہ میرے ساتھ مل کر چل رہی تھیں۔ کتنے ہی خواب میری آنکھوں میں بھی سجے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کی کسی اچھی جگہ پر شادی کروں گا تاکہ آگے جا کر انہیں کسی روپے پیسے کی پریشانی نہ ہو۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس لڑکی کو میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں، یہ مجھ پر اضافی بوجھ بنے گی، لیکن پھر بھی میرے گھر میں بھی بہنیں تھیں۔ میں کسی لڑکی کو یوں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جیسے ہی اسے گھر لے کر گیا تو میری بہنیں اس خوبصورت لڑکی جس کا نام میں نے بعد میں سحر رکھا، اس کو دیکھ کر حیران تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ پہاڑوں کے علاقے سے آئی ہے، تبھی اس کی رنگت اس قدر سفید ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میری چھوٹی بہن سارا مجھ سے کہنے لگی، بھائی، یہ جو لڑکی سحر ہے، کل یہ ہمارے کمرے میں سوئی تھی۔ میں رات کو اٹھی تو یہ کمرے سے غائب تھی۔ میں نے پورے گھر میں اسے ڈھونڈا لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں ملی۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ پھر کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری چھت پر ہوا لینے کے لیے چلی گئی ہو۔ وہ کہنے لگی، بھائی، میں نے اسے پورے گھر میں دیکھ لیا تھا اور چھت پر بھی دیکھا تھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میری چھوٹی بہن محض 12 سال کی معصوم بچی تھی، اس لیے میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہو سکتا ہے وہ خود بھی نیند میں ہو، جبھی کل رات یہ اسے گھر سے غائب ملی تھی۔ نیچے بہنیں اور امی ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھیں، جبکہ میں گرمی کے باعث اوپر چھت پر سوتا تھا۔ ایک رات میں چھت کی منڈیر سے گلی میں جھانک رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اچانک ہی میری نظر گلی میں سے گزرتی لڑکی پر پڑی۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ وہی تھی جو ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ مجھے اس طرح اس کے رات کو نکلنے پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر محلے پڑوس کے لوگوں نے اسے یوں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہی سوچ کر میں تیزی سے نیچے آیا اور اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ تو گلی سے ایسے غائب ہوئی جیسے کوئی بھوت غائب ہو جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ صبح آئے گی تو اس سے باز پرس کروں گا کہ وہ رات کو اٹھ کر کہاں گئی تھی، لیکن ایسی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ وہ لڑکی اس رات گئی تو واپس ہی نہیں آئی۔ میری بہنیں بار بار کہتیں کہ بھائی، وہ لڑکی کہاں چلی گئی، لیکن میں انہیں کیا کہتا۔ اس نے تو میرا سر ہی شرم سے جھکا دیا تھا، کیونکہ میں ہی تو اسے اس گھر میں لے کر آیا تھا، اور آدھی رات کو وہ یوں اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نفرت سے جلنے لگا۔ اس نے میرے سامنے معصومیت اور مظلوم ہونے کا ناٹک کیا تھا۔ اب میں شاید ساری زندگی کسی لڑکی پر بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ اب میں سارا دھیان اپنے کام پر لگا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ 4 پیسے جمع ہو جائیں تو بہن کو رخصت کر دوں گا، تینوں کو نہ صحیح کسی ایک کی تو شادی کر ہی دوں گا۔ یہی سوچ کر میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں آدھی رات کا کام کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ٹور پر گئے ہوئے 3 دن بھی ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن میں 3 دن بعد گھر آیا تو میری بڑی بہن فاطمہ مجھ سے کہنے لگی، اب رات کو آتے ہوئے احتیاط کیا کرو، کیونکہ محلے والے کئی لوگوں نے ایک بدروح کو قبرستان میں گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ اپنی بہن کی یہ بات سن کر میں بے ساختہ ہنسا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ضرور یہ لوگوں کی کوئی نئی من گھڑت افواہ ہوگی۔ ہماری گلی ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک قبرستان شروع ہو جاتا تھا۔ یہ بہت پرانا قبرستان تھا۔ اکثر لوگوں کو یہاں پر عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی تھیں،
لیکن میں تو آدھی آدھی رات تک لوٹتا تھا۔ آج تک میرا واسطہ ایسی چیزوں سے نہیں پڑا تھا۔ میری بہنیں مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن میں ذرا بھی نہیں ڈرتا تھا۔ در حقیقت تو مجھے ایسی چیزوں پر یقین ہی نہیں تھا۔ پھر اس رات میں اپنا ٹور پورا کر کے آیا تو مجھے گھر لوٹتے رات کا 1 بج گیا تھا۔ میں قبرستان والی گلی سے گزرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے قبرستان میں موجود درخت سے 2 سفید پاؤں لٹکتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں موجود سنہری پائل صاف نظر آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا، بھلا رات کے اس پہر اس درخت پر کون ہو سکتا تھا؟ تبھی میں تھوڑا آگے گیا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی سحر تھی جو ایک مظلوم لڑکی کا روپ دھار کر میرے سامنے آئی تھی۔ مجھے اسے اس طرح دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ میں اس سے کہنے لگا، تم اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ اور میرے گھر سے بھاگنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور آدھی رات کو گھر سے فرار ہو گئی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسی تھی، پھر کہنے لگی، نہیں، میں تو کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھی، تبھی تو تمہارے گھر سے بھاگ کر آ گئی یہاں۔ اگر 2-4 دن اور تمہارے گھر رکتی تو محلے کے سبھی لوگوں نے مجھے پہچان لینا تھا۔ میں اس کی بات پر الجھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے ایسی ہی جگہ اچھی لگتی ہے، میں شروع سے یہاں رہنے کی عادی ہوں۔ میں اسے کہنے لگا، دیکھو یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں، ایک تو یہ قبرستان ہے، تو دوسری طرف یہاں رات کو سناٹا رہتا ہے، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر بڑے خوفناک تاثرات آئے اور کہنے لگی، میرے ساتھ جو غلط کرے گا میں اسے نوچ کر کھا جاؤں گی، تم نہیں جانتے میں کتنی خطرناک ہوں۔ تبھی وہ چھلانگ لگا کر درخت سے اتری اور کہنے لگی، یہاں میں اپنا ایک خاص عمل پورا کرنے آئی ہوں، جیسے ہی وہ عمل پورا ہوگا تو پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مگر میں نے اسے تعصب سے دیکھا اور کہنے لگا، اس کا مطلب تھا کہ تم نے مجھ سے وہ سب جھوٹ کہا تھا، پھر تم ایک مظلوم لڑکی نہیں بلکہ بہت تیز ترار اور چالاک مکار لڑکی ہو۔ تو اس نے ایک نظر بھر کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی، ہاں، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں ایک مظلوم لڑکی ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ایک جن زادی ہوں اور میں یہاں ایک خاص مقصد سے آئی ہوں۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو، ہے نا؟ لیکن میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تو کہنے لگی، اچھا، ابھی میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اچانک وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ میں دور تک اندھیرے میں اسے دیکھنے لگا تھا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اچانک ہی پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں مڑا تو ایک دم میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے پیچھے وہی جنزادی کھڑی تھی۔ اس کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عجیب سی مخلوق جو مجھے دھوکہ دے کر یہاں آئی تھی، وہ ایک جنزادی بن کر اس قبرستان میں رہ رہی تھی۔ محلے والوں نے سچ میں ہی اسے رات کو گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ میں صرف انہی لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہوں جو مجھے تکلیف دینے آتے ہیں، جبکہ تم نے تو مجھے اس خاص جگہ پر پہنچایا ہے۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، بلکہ اگر تم میری ایک کام میں مدد کرو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ تمہاری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ میں جانتی ہوں تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں، مجھے کسی ایسے ہی شخص کا ساتھ چاہیے تھا۔ تم آدمزاد انسانوں میں سے بہت اچھے انسان ہو، کیونکہ میرا واسطہ کئی قسم کے انسانوں سے پڑا ہے۔ سب نے ہی مجھ پر بری نظر ڈالنے کی کوشش کی اور میں نے ان کا حشر بگاڑ کر رکھ دیا، لیکن تم نے تو بہت انسانیت کا مظاہرہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر آئے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم ضرور میرے کام میں میرا ساتھ دو گے۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت گھبرایا ہوا تھا۔ پھر بھی میں اسے کہنے لگا، کیسا کام؟ جنات کے کام سے بھلا انسان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جنات نہیں جا سکتے، لیکن انسان اگر وہاں جائے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بہت لمبے سفر پر جانا ہے، وہ جگہ بہت خوفناک اور دشوار ہے، لیکن تم ایک مضبوط انسان ہو، مجھے امید ہے کہ تم مجھے میری منزل تک پہنچا دو گے۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو یہ سوچ لینا کہ تمہاری قسمت بدلنا میرا کام ہے، اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ اگر اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو تو میرا کام کرنے میں میرا ساتھ دو، کل میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ جنزادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں بہت دیر تک سکتے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبصورت نظر آنے والی کم عمر لڑکی ایک جنزادی تھی۔
گھر آیا تو میرا جسم بہت تپ رہا تھا۔ اماں اور بڑی بہنیں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچنے لگا کہ وہ جنزادی نہ جانے مجھے ایسے کون سے کام کا کہے گی۔ کہیں وہ کام کوئی اتنا خطرناک کام نہ ہو جس میں میری جان ہی چلی جائے۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزرا تھا۔ سوچتا کہ اس جنزادی کا کام کر کے اپنی قسمت بدل لوں، کیونکہ ایک بڑا سا ٹرک خریدنا میرا خواب تھا، لیکن ٹرک کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ میں صرف سوچ ہی سکتا تھا اس بارے میں۔ دوسری طرف بہنوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ ان کی شادی کے لیے ایک پائی بھی میرے پاس نہ تھی۔ یہی سوچتے پورا دن گزر گیا۔ آخر کار میں نے اس جنزادی کا کام کرنے کا ٹھان لیا۔ آدھی رات کے اس پہر میں اس درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اچانک ہی مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی، لیکن چلنے والا نظر نہیں آیا تھا۔ تبھی میں خوف سے کانپ کر رہ گیا جب میں نے زمین پر پڑنے والا ایک نسوانی سایہ دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جنزادی میرے آس پاس ہی موجود تھی۔ اس نے جیسے میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی، اسی لیے وہ مجھے کہنے لگی، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گے۔ تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہوا ہے کہ تم میرے کام میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے۔ کل رات کو تم اپنی سواری لے کر آنا، اسی میں ہم دونوں اپنی منزل کی جانب جائیں گے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس کام میں بہت دن بھی لگ سکتے ہیں، اسی لیے اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر آنا کہ تم ایک لمبے سفر پر جا رہے ہو اور واپسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس جنزادی کے کہنے پر ایسا ہی کیا۔ میری بہنیں اور اماں پریشان ہو گئی تھیں، کیونکہ میرے سوا کوئی دوسرا مرد گھر میں موجود نہیں تھا۔ مجھے بھی ان کی بہت فکر تھی، لیکن ان کی خاطر ہی تو میں یہ رسک اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ میں ایک جنزادی کا کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک نامعلوم مقام کی طرف جا رہا تھا۔ وہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر جانے والی تھی۔ پھر میں نے ٹرک کے مالک سے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے ٹرک چاہیے۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ایک محنت کرنے والا انسان ہوں، اسی لیے اس نے مجھے منع نہیں کیا اور اپنا پورا ٹرک میرے حوالے کر دیا۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی میں اسی مقام پر پہنچ گیا۔ وہ وہاں پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے لال رنگ کا ایک سوٹ پہن رکھا تھا۔ پائل کی خوفناک چھن چھن میرے اعصاب پر بری طرح سوار ہو رہی تھی۔ لال رنگ کا جوڑا پہنے وہ جنزادی میرے ساتھ میرے ٹرک پر سوار تھی۔ اگر کوئی رات کے اس پہر اسے میرے ساتھ دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا۔ لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو دکھائی ہی نہیں دیتی ہو۔ اب وہ مجھے راستہ بتا رہی تھی اور میں اس کے کہنے پر نامعلوم مقام کی طرف ٹرک چلائے جا رہا تھا۔ وہ اس سفر میں بڑی خوش دکھائی دیتی تھی۔ اس کے اندر ایک جوش سا بھرا ہوا تھا، نہ جانے وہ ایسا کیا کام کرنے والی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خطرناک راستے کی طرف مجھے جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے پتھریلے اور دشوار گزار راستے دیکھے تھے، لیکن اتنا گھنا جنگل اور یہاں سے ٹرک لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرے اعصاب بری طرح شل ہو رہے تھے۔ اچانک ہی ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹرک بند ہوا۔ یوں ٹرک کو رکتا دیکھ کر وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرائی، پھر کہنے لگی، اس سے آگے یہ ٹرک نہیں جا سکتا، اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن تم پریشان مت ہو، اب ہم پیدل ہی پیدل اپنی منزل کی جانب چلیں گے۔ اس جنگل میں نہ چاند کی روشنی تھی اور نہ ہی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کتنی رات بیت گئی ہے۔ بس چاروں طرف چھایا اندھیرا اور جانوروں کے چنگھاڑنے کی آوازیں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ بڑی شان سے چلے جا رہی تھی۔ میری تھکن سے بری حالت ہوئی تو میں نے آگے چلنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تم تو ایک جنزادی ہو، اس لیے تم میں طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میں انسان ہوں، اس لیے میں تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درخت سے ٹیک لگاتے ہی میں گہری نیند میں چلا گیا۔ سوتے سوتے نہ جانے کتنی دیر بیت گئی۔ اچانک ہی مجھے لذیذ کھانے کی خوشبو نے جگا دیا۔ وہ جنزادی میرے سامنے کھانا لے کر کھڑی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میں حیران رہ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا اس ویران جگہ میں وہ کہاں سے لے کر آئی تھی؟ لیکن پھر بھوک نے مجھے کچھ بھی سوچنے نہ دیا تھا۔ میں بس بے تاب ہو کر وہ کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی جسم میں جیسے ایک توانائی سی بھر گئی تھی۔ اب میں دوبارہ سے تازہ دم ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میں جنزادی کے ساتھ اس منزل کی طرف جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی تھوڑی دور آگے گیا، اچانک ہی تیز روشنی نے میرے وجود کو چھوا۔ اس کا مطلب تھا کہ جنات کی بستی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ شاید اپنے ہی کسی خاص مقام پر مجھے لے کر جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس بستی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے، اچانک وہ ایک جگہ رک گئی اور کہنے لگی، اب تم اس بستی میں جاؤ گے، میرا وہاں جانا منع ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں اسے کہنے لگا، نہیں نہیں، میں بھلا کیسے اس بستی میں جا سکتا ہوں، میں تو ایک انسان ہوں۔
جبکہ وہ بستی تو جنات کی ہے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگی، کاش میں اس بستی میں جا سکتی۔ اگر میں اپنے باپ سے ایک جھوٹ نہ کہتی تو آج میں اتنی مشکل میں نہ ہوتی۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے اس سے حیرانی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، میرا باپ میری شادی ایک جن ذات سے کر رہا تھا جو مجھے سخت ناپسند تھا۔ اس سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں کسی انسان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی جن زادی سے شادی کرے۔ اگر ایسی بات ہے تو تم جاؤ اور اسے یہاں لے کر آؤ، اس بستی میں۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی اس سے کرواؤں گا۔ میں نے تو یہ بات جھوٹ میں کہی تھی، لیکن اب ایسا لگنے لگا تھا کہ اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اگر تم وہاں جا کر یہ کہہ دو کہ میں اس جنزادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تو میرا باپ مجھے واپس اسی بستی میں بلا لے گا۔ تم نے صرف یہ کہنا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر وہ شادی کا کہے گا تو میں یہ بات کسی طرح بھی سنبھال لوں گی۔ اس جنزادی کی بات مان کر میں مشکلات میں پڑ سکتا تھا، لیکن اب جب میں اس کے ساتھ یہاں تک آ گیا تھا تو اس جھوٹ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر یہ جھوٹ بولنے کو تیار ہوں۔ وہ یہ بات سن کر نہایت خوش ہوئی۔ اب وہ تیز تیز اڑتی ہوئی اس بستی کی طرف جا رہی تھی اور خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پھر جیسے ہی میں بستی میں تھوڑا آگے گیا، میں سمجھ گیا کہ یہاں پر رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ آس پاس خونخوار جنزاد گھوم رہے تھے۔ ان کے بچے بھی ان کے جیسے ہی تھے۔ جیسے ہی میں اس جنزادی کے ساتھ اس کی بستی میں داخل ہوا، سارے ہی جنزاد مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کا دشمن ہوں۔ تبھی جنزادی کا باپ گرجتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آخر کار تم اس آدم ذات کو اپنے ساتھ لے ہی آئیں۔ تم جانتی ہو کہ مجھے آدم ذات سخت ناپسند ہے۔ اب کیا یہ ہماری بستی میں ہمارے ساتھ رہے گا؟ میں ان کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر دہل گیا تھا۔ تبھی جنزادی بھی غصے سے کہنے لگی، ابا، آپ کی خواہش کے مطابق میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ یہ اپنی دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اب میں یہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اب یہیں رہنا پڑے گا۔ بھلا جنزادوں کی بستی میں کیسے رہ سکتا تھا؟ اس بات نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، تم ضرور اسے کسی چیز کا لالچ دے کر یہاں لائی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آدم ذات کس قدر لالچی ہوتا ہے۔ اس بات میں تو حقیقت تھی کہ میں بنا لالچ یہاں نہیں آیا تھا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور گرجتے ہوئے کہنے لگا، خبردار، جو ہماری بستی کے خزانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ میں تم جیسے انسانوں کی نیت کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کل رات میں اپنی بیٹی جنزادی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ میں اس کی بات پر خاموش رہا، لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ میں جنزادی سے بات کروں گا۔ میں یہاں اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤں۔ اب میں سخت پریشان تھا۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے مجھے ایک کوٹھری میں بند کر دیا تھا۔ کوٹھری میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ میں وہاں سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ہر جگہ آگ کے الاؤ جل رہے تھے۔ شاید یہ ان کے کھانے پینے کا ٹائم تھا، جبھی تو ہر کوئی گوشت بھوننے میں لگا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جنات گوشت خور ہوتے ہیں، وہ گوشت کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کی بھینی بھینی خوشبو میری بھی بھوک جگا رہی تھی۔ میں سوراخ سے آنکھ لگائے کھڑا تھا۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں فوراً ہی پیچھے مڑا تو سامنے وہی جنزادی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے لیے ہی لائی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ایک ضروری کام ہے، لیکن تمہارے باپ نے تو کہا ہے کہ وہ کل میری شادی تم سے کر دے گا۔ دیکھو، میں یہاں نہیں رہ سکتا کیونکہ میرے گھر والے پیچھے اکیلے ہیں۔ انہیں سوائے میرے سہارے کے دنیا میں کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، پریشان مت ہو، تمہارے گھر والوں کے دن بدلنے والے ہیں، بس تم میرے باپ کی بات مانتے رہو۔ یاد رکھنا، اس بستی میں ایک بہت قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی انسان کے ہاتھ لگ گیا تو سمجھ لو کہ اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اگر تم چند دن میرے ساتھ یہاں رکو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس خزانے کے بارے میں تمہیں کچھ معلومات مل جائیں۔ تم نے میرا اتنا کام کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم جب واپس جاؤ تو یہاں سے بہت امیر ہو کر واپس جاؤ۔ دولت کا لالچ کرنا میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ وہ جنزادی مجھے اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور یہاں رہ کر میں اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی پریشانی میں مبتلا اس کال کوٹری میں نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہوا۔ جب آنکھ کھلی تو عجیب سا شور تھا۔ میں نے اٹھ کر اسی سوراخ سے باہر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بہت سارے جنزاد ایک جگہ جمع تھے۔ شاید ان کا سردار کوئی اہم اعلان کرنے والا تھا۔ اچانک ہی اس کوٹری کا دروازہ کھلا۔
میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک جن ذات کھڑا تھا جو آگ برساتی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں اس کی نظروں سے خائف تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کی اس نفرت کی وجہ کیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا، سحر سے میں نے پیار کیا تھا، تم نے میری جگہ لی ہے، دیکھنا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسے یہ خواہش تھی کہ وہ کسی آدم ذات سے شادی کرے گی، نہ کہ کسی جنات سے، لیکن دیکھنا میں تمہیں اتنا ستاؤں گا کہ تم خود اسے چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو جاؤ گے۔ وہ خطرناک دھمکیاں دیتا ہوا مجھے لے کر باہر نکل گیا۔ تبھی سردار نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج تک ہماری بستی میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو آج ہونے جا رہا ہے۔ آج ہماری بستی کی جنزادی ایک آدم ذات کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے۔ سب زور و شور سے تالیاں بجا رہے تھے، لیکن میں بوکھلایا کھڑا تھا۔ پھر جنات کے سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، کیوں آدم ذات، تمہارے ساتھ جنزادی نے کوئی زبردستی تو نہیں کی؟ کیونکہ ہم نیک جنات ہیں، ہم نہ کسی انسان کو تنگ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ تم زبردستی اس جنزادی کے ساتھ شادی کرو۔ اس سردار کی بات سن کر میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اسے صاف صاف بتا دوں کہ وہ دھوکے سے مجھے یہاں لے کر آئی ہے، لیکن دور جنزادی کھڑی مجھے اشارے کر کر کے کہہ رہی تھی کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کہنا۔ میں خوف میں مبتلا سچ بول ہی نہ پایا اور اس سردار سے کہہ دیا کہ نہیں، میں جنزادی سے سچی محبت کرتا ہوں اور اسی کی محبت میں یہاں اس بستی تک چلا آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج رات پورے چاند کی 14ویں تاریخ کو تمہاری اس جنزادی کے ساتھ شادی ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد تم اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکو گے، کیونکہ ہماری بستی کے کئی راز تمہیں معلوم ہو جائیں گے۔ اگر تم واپس اس دنیا میں گئے تو ہمیں ڈر ہے کہ تم ہمیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دو۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کا وفادار بن کر رہوں گا۔ اب میں واپس اسی کوٹری میں آ گیا تھا۔ جنزادی بہت خوش تھی، لیکن میں بہت پریشان تھا۔ بار بار مجھے اپنی اماں اور بہنوں کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے میرے پیچھے ان کا خیال رکھنے والا کوئی ہوگا بھی یا نہیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں ایسے ہی ٹرک چلا چلا کر اپنا گزارا کر لیتا۔ دولت کی لالچ نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا۔ قسمت بدلنے کا خواب لے کر میں اس جنزادی کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس نے تو الٹا مجھ سے اپنا فائدہ حاصل کیا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، چاند کی روشنی اس بستی پر چھائی ہوئی تھی۔ آج جنزادوں کی محفل جمع تھی۔ شاید اس جنزادی کی شادی کی خوشی میں وہ سب خوب جشن منا رہے تھے۔ پھر 2 جنزادے آئے اور مجھے اس کوٹری سے نکال کر باہر لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ سامنے وہ جنزادی لال جوڑے میں ملبوس، سنور کر تیار، مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں خوش نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، کوئی ایسا موقع ملے کہ میں یہاں سے فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈ لوں، لیکن جنزادوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ واپسی کی کوئی راہ فرار نہیں بچی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ جنزادی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، یہ صرف ایک جھوٹ موٹ کی شادی ہوگی اور کچھ نہیں۔ جیسے ہی مجھے اس بستی میں گھر مل جائے گا، میں تمہیں چپکے سے یہاں سے بھگا دوں گی۔ اس کی بات پر مجھے تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ تبھی سردار نے اپنے ہاتھوں سے میری اور اس جنزادی کی شادی کروا دی۔ پھر وہ کہنے لگا، چونکہ یہ ایک آدم زاد ہے، ابھی ہمیں اس پر مکمل بھروسہ نہیں، اس لیے ابھی 2 جنزاد اس کے پہرے دار کے طور پر اس کی رکھوالی کریں گے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھے ایسی امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ وہ جنزادی اب میرے اوپر مسلط رہنے لگی تھی۔ وہ مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، لیکن میرے ذہن میں بار بار اماں اور بہنوں کا خیال آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے کتنے دن بیت گئے ہیں، کیونکہ نہ تو یہاں دن کا پتہ چلتا تھا اور نہ ہی رات کا، بس ایک اندھیرا سا تھا جو ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ پھر ایک دن جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آج رات سردار کی بہت بڑے جنم دن کی تقریب ہے۔ اس خوشی میں سردار سارے جنزادے اور جنزادیوں کو ایک خاص قیمتی تحفہ عطا کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بھی ضرور کوئی نہ کوئی بڑا انعام دے گا، لیکن میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ تمہیں اس صندوق پر نظر رکھنی ہوگی جو سردار کے پاس جنزاد ان کی محفل میں لے کر آئیں گے۔ اگر وہ صندوق ہمارے ہاتھ لگ گئی تو یوں سمجھ لینا تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جنات کی بستی میں رہ کر ان کا ہی خزانہ چوری کرنا بہت بڑی بات تھی۔ وہ جنزادی کہنے لگی، فکر نہ کرو، میری طاقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب وہ جشن منانے میں مصروف ہوں گے، میں تمہیں ایک ایسا موقع فراہم کروں گی کہ خود بخود تمہاری رسائی صندوق تک ہو جائے گی۔ اب میں ایک امید پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پوری بستی روشنیوں سے جگمگانے لگی۔ اندھیرے میں یہ روشنیاں بہت بھلی محسوس ہو رہی تھیں۔
لذیذ کھانوں کی خوشبو اور دل فریب مہک نے اس بستی کے ماحول کو بدل ڈالا تھا۔ میں اس گھر میں قیدی کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم آزاد ہو، تم ہماری بستی میں جا سکتے ہو، سردار کا حکم ہے کہ تمہیں بھی اس تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ اب میں بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ میں اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی سالگرہ کی تقریب ختم ہوئی، سردار باری باری جنزادے اور جنزادیوں کو اپنے پاس بلانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کسی کو سونے کا کنگن دے رہا تھا تو کسی کو سونے کا لاکٹ اور کسی جنزادی کو انگوٹھی تحفے میں دے رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا اور ایک پوٹلی تھما دی۔ وہ لال رنگ کی پوٹلی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ سب کو تو ہیرے موتی اور چاندی کے زیورات دے رہا تھا اور میرے حصے میں یہ پوٹلی آئی تھی۔ سارے جنزاد زور زور سے کہے لگانے لگے۔ مجھے ان سب کا ہنسنا بہت برا لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سردار نے میری بے عزتی کی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اب تو میں سیریسلی اس جنزادی کی بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگا تھا۔ میں نے ٹھان لی کہ ہر حال میں مجھے یہ صندوق چرانا ہے جس میں سے سردار وہ زیورات نکال کر جنزادوں میں بانٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جنات پہرے دار اس کے صندوق کے آس پاس کھڑے تھے۔ پھر لذیذ کھانے کی خوشبو چاروں اطراف میں پھیل گئی۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سب کھانا کھانے کو دوڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہرے دار صندوق کے آس پاس ابھی بھی موجود تھے۔ تبھی جنزادی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم لوگ جاؤ کھانا کھانے، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ وہ جنزاد اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا کھانے چلا گیا۔ اچانک ہی جنزادی نے ایک کیل نکالی اور دوسرے کھڑے جنزاد کے جسم میں گھسا دی۔ وہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، جلدی کرو، جتنا خزانہ اس صندوق میں سے نکال سکتے ہو نکال کر یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، ابھی تمہارے پاس یہی وقت ہے، اس کے بعد یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ جنزادے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ جیسے ہی میں نے وہ صندوق کھولا، میری آنکھوں میں گویا ہیرے جگمگانے لگے، کیونکہ وہ تو پورا ہی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا خزانہ، یہ تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں جلدی جلدی اسی پوٹلی میں وہ خزانہ بھرنے لگا۔ پوٹلی اوپر تک بھر چکی تھی۔ پھر وہ جنزادی میرا ہاتھ تھام کر مجھے بستی سے باہر لے گئی اور کہنے لگی، اب یہاں سے آگے کا سفر تم خود طے کرو گے، کیونکہ میں یہاں جنات کو قابو کروں گی تاکہ وہ تم تک نہ پہنچ پائیں۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ اس خزانے کو چوری کر کے میں اکیلا اس جنگل سے کیسے نکل سکتا تھا؟ نہ تو مجھے یہاں کا راستہ معلوم تھا اور نہ ہی مجھے یہ یاد تھا کہ میں کہاں سے آیا تھا۔ پھر بھی میں بغیر سوچے سمجھے ایک جانب چل دیا تھا۔ پسینے سے شرابور وجود لیے اور ہانپتے کانپتے قدموں کے ساتھ میں بس ایک جانب چلے ہی جا رہا تھا۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ ابھی وہ جنزادے میرا پیچھا کرتے کرتے مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ یقیناً پھر میری قسمت میں موت ہی لکھی تھی۔ چوری کرنے کی مجھے بہت بڑی سزا ملنے والی تھی۔ میں جتنا تیز دوڑ سکتا تھا اتنا ہی بھاگتا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میرا برا حال ہو گیا تو میں تھک کر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ اس قیمتی خزانے کو میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش آیا تو کسی کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بہت سا ہجوم میرے اوپر جمع تھا۔ اس ہجوم کو دیکھ کر میں اپنے ہوش حواس میں واپس لوٹ آیا تھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ بستی کے سارے جنات کو میری اس چوری کا علم ہو گیا تھا۔ وہ جنزادی ہی تھی جو چیخ چیخ کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ سارے جنزاد مجھ پر حاوی ہونا چاہتے تھے۔ میں اپنے انجام کا سوچ کر ہی ڈر گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب بھی مجھے ان سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ جنزادے مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے، اچانک ہی سردار کی آواز نے سب کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ سردار کہنے لگا، کیوں آدم زاد؟ تم نے تو وفاداری کا وعدہ کیا تھا، پھر آخر کار تم نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ تم ہمارے جنات کا خزانہ چرانے آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اچانک وہ جنزادی آگے بڑھی اور کہنے لگی، اس میں اس آدم زاد کا کوئی قصور نہیں، اسے میں نے ہی اپنے ساتھ آنے پر مجبور کیا تھا۔ میں اسے خزانے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لائی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میرے باپ نے مجھے اس بستی سے نکال دیا تھا۔ میں دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی، تبھی یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میں نے اس کے گھر کے حالات دیکھے، یہ انتہائی غربت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے دوبارہ بستی میں جگہ بنانے کے لیے اسے مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر سزا دینی ہے تو اس سزا کی مستحق میں ہوں، نہ کہ یہ آدم زاد جسے میں نے اس کام پر مجبور کیا ہے۔ سردار کہنے لگا، تم دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے،
اس لیے اب بستی میں تم دونوں ہی نہیں رہو گے۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میرے حصے کا خزانہ اس آدم زاد کے پاس رہے گا، کیونکہ اس خزانے کو پانے کے لیے باقی جنزادوں کی طرح میں نے بھی اتنی ہی محنت کی تھی۔ سردار نے اس کی بات مان لی تھی۔ جنزادی کا باپ کہنے لگا، سردار سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں واپس بستی میں بلا لے گا۔ لیکن وہ خاموش تھی۔ پھر وہ سب اپنی بستی میں واپس لوٹ گئے۔ میں نے وہ خزانہ جنزادی کو دیا اور کہنے لگا، مجھے اس خزانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میں واپس اپنی دنیا میں جا رہا ہوں، اس لیے میں یہ خزانہ نہیں رکھ سکتا جس کی وجہ سے تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، پہلے میں نے اپنے باپ سے جھوٹ کہا تھا کہ میں کسی آدم ذات سے محبت کرتی ہوں، لیکن اب یہ بات جھوٹ نہیں، مجھے واقعی ہی میں کسی انسان سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ میں حیرت سے سن کھڑا تھا، سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا کہوں۔ پھر وہ کہنے لگی، میں تو تمہیں دور دور سے ہی دیکھتی رہوں گی، بس تم مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے چلو۔ میں اپنی خوشی سے یہ خزانہ تمہیں دے رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں جب چاہوں اس دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی خزانہ حاصل کر سکتی ہوں۔ اب میں چپ چاپ اسے اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ پھر وہ اسی پرانے قبرستان میں رہنے لگی اور میں اپنے گھر میں آ گیا تھا۔ اماں بہنیں مجھے خوشی سے دیکھ کر نڈھال ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، بھائی ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر میں حیرت سے انہیں کہنے لگا، مجھے گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ تو میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، پھر کہنے لگی، آپ تو 1 مہینے کا بول کر گئے تھے، لیکن 3 مہینے میں واپس آئے ہیں۔ پھر میں اماں سے کہنے لگا، اماں آپ جلدی ان تینوں کی شادی کی تیاریاں کریں، کیونکہ میں ان کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے بڑی دھوم دھام سے اپنی بہنوں کو رخصت کر دیا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ بہت اچھے گھرانوں میں شادی کر کے رخصت ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے لیے ایک بڑا ٹرک خریدا اور اسے چلانے لگا۔ میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ پھر ایک دن میں اس جنزادی سے ملنے اسی پرانے قبرستان میں پہنچا۔ میں نے اسے ایک خوبصورت گلدستہ پیش کیا اور میں کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میرے گھر میں ویسے ہی رہ سکتی ہو جس طرح تم ایک انسانی شکل میں رہ رہی تھی، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ بات میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ تمہارے آس پاس کے لوگ مجھے پہچان جائیں گے۔ بعض لوگوں کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جنات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تمہیں میری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑے گی، پہلے بھی تم نے میری وجہ سے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ وہ اپنی اس نئی زندگی سے مطمئن نظر آتی تھی، لیکن مجھے اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھی میں آدھی آدھی رات کو اس کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں نے مجھے پرانے قبرستان میں آدھی رات کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ جنزادی مجھ پر عاشق ہے۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی اس کی محبت آبسی ہے۔ ہماری ملاقاتیں راز تھیں، اور انہی ملاقاتوں نے مجھے زندگی کی سچائیوں سے روشناس کرایا۔ وہ مجھے جنات کی دنیا کے عجیب و غریب قصے سناتی اور میں اسے انسانی دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کرتا۔ ہمارا رشتہ عام نہیں تھا، لیکن اس میں ایک گہری سمجھ اور بے لوث محبت تھی۔ پھر ایک دن میں اس سے ملنے گیا تو وہ میرے سامنے نہ آئی۔ میں اسے پکارتا رہ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں پوری رات اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر صبح کا اجالا پھیلا تو میں مایوس واپس گھر آ گیا۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک انجانہ خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ شاید اس کے باپ کو ہمارے رشتے کا علم ہو گیا ہو۔ کئی دن میں قبرستان جاتا رہا، لیکن سحر کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر دوسری رات میں سویا تو اچانک ہی مجھے خواب میں وہی جنزادی نظر آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، میرا باپ مجھے واپس لے گیا ہے، کیونکہ اس نے عمل کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میں انسانوں کی دنیا میں بالکل اکیلی اور تنہا اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ بات سچ ہے، ہم جنات صرف اپنی بستی میں ہی خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم جیسے ہی ہمزاد ہوتے ہیں۔ اب تم بھی مجھ سے ملنے اس پرانے قبرستان میں نہ آنا، کیونکہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ پسینہ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ میں یہ سوچنے لگا کہ آخر کار مجھے معلوم ہو ہی گیا کہ وہ جنزادی اپنی جنات کی بستی میں واپس چلی گئی ہے۔ اس قیمتی خزانے کا کچھ حصہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، جس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں راج کر رہی ہیں۔ میں بڑے سے گھر میں اپنی چھوٹی بہن اور اماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ کبھی کبھی اس جنزادی کی یاد آتی ہے تو اس درخت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں پر اس کا ٹھکانہ تھا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ نہ جانے وہ مجھے یاد کرتی ہوگی یا نہیں۔ گورکن کئی دفعہ مجھ سے پوچھنے آتا ہے کہ تم اس قبرستان میں لینے کیا آتے ہو؟
میں اس کی بات پر مسکرا دیتا ہوں۔ کیسے بتاؤں؟ جنزادی کے جانے کے بعد میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے خود اپنی محبت کا اقرار مجھ سے کیا تھا، لیکن اسی محبت میں مجھے اپنے حصے کا سارا خزانہ دے کر اس نے میری قسمت بدل دی تھی۔ اس خزانے سے میں نے نہ صرف اپنی بہنوں کی شادی کی بلکہ اپنے لیے ایک نیا اور بڑا ٹرک بھی خریدا۔ میری زندگی اب مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ غربت کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن دل کے کسی کونے میں اس پراسرار محبت کی یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ سحر کے ساتھ میرا رشتہ ایک ایسا راز ہے جو صرف میرے اور اس کے درمیان ہے، اور یہ میرے وجود کا ایک انمول حصہ بن چکا ہے۔